باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہم اس وقت ڈیرہ نواب صاحب میں راحت منزل جو نواب صادق محمد خان جی نے صبح صادق بھی کہا جاتا ہے چہارم نے بنوائی تھی اپنی رہائش کے لیے، اور یہ جو مین آپ محل دیکھتے ہیں صادق گڑھ پیلس، اس سے پہلے یہ رہائش گاہ تھی نوابوں کی۔ میں اب آپ کو اس کی اوپر والی منزل دکھا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ سیڑھیاں اوپر جا رہی ہیں۔ میاں عثمان عباسی صاحب کی طرف سے یہاں ایک نمائندہ ہے جو یہاں حفاظت کرتا ہے، فقیریہ، وہ میرے ساتھ ہے میری رہنمائی کے لیے۔ یہ دیکھیں یہ سیڑھیوں پر بھی ایسا خوبصورت کام ہوا ہے جیسے ماربل لگا ہوا ہو، لیکن ماربل نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، اور یہ سیڑھیوں پر اوپر جاتے ہوئے روشن دان بھی ہیں تاکہ تازہ ہوا آئے اور روشنی بھی رہے سیڑھیوں میں۔ اور یہ چھوٹی سی دو سیڑھیاں بنا کر یہاں چھت بنائی گئی ہے ان سیڑھیوں کو ڈھانکنے کے لیے۔ یہ دروازہ ہے چوتھی منزل پر آنے کا، یہ چوتھی منزل شمار ہوتی ہے، ایک زمین کے اندر ہے۔ اب اس کی چھت دیکھیں آپ، یہ پتہ نہیں اس زمانے میں یہ کون سا سامان استعمال ہوتا تھا عمارتوں میں کہ ابھی تک سینکڑوں سال گزر جانے کے باوجود بہترین حالت میں یہ چھتیں موجود ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ ہے اس کا داخلے کا راستہ۔ فقیریہ داخل تھی مرد ہک کو رستہ ہے یا بیوی ہے نا؟ چار رستے ہیں۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ یہ اوپر چوتھی منزل پر آنے کے لیے چاروں طرف سے داخلے کے راستے ہیں، اور یہ دیکھیں ایک ہی نمونے کی ڈیزائننگ، اور اس میں بھی یقیناً جیسے ہم ادھر سے سیڑھیاں اتر کر آئے ہیں وہی ہوگا۔ اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک راستہ، یہ تیسرا راستہ، یعنی اس راحت منزل جو ابتدائی محل ہے اس کے اوپر آنے کے لیے چاروں طرف سے وہی قیمتی، خوبصورت اور مضبوط راستے بنائے گئے ہیں، اور جن کا ڈیزائن ایک ہی ہے۔ یہ دیکھیں، اور یہاں جب سیڑھیوں سے اوپر آتے ہیں تو ایک چھوٹا سا احاطہ آپ کہہ لیں، اس کو علیحدہ مختص کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد یعنی یہ ہے کہ اس کو، یہ جو درمیان والا حصہ ہے اس کو چوکور بنایا گیا ہے ایک ہی طرح کا۔ یہ دیکھیں، اور یہ جو حصے ہیں سیڑھیوں سے اوپر آنے کے، ان کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے انتہائی خوبصورت طریقے سے اس عمارت کو بنایا گیا ہے۔ یہ فقیریہ ہے، یہ جو سامنے آپ کے ٹھہرا ہے، اس نے آج میری بڑی رہنمائی کی ہے۔ اللہ پاک اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اس کو لمبی عمر دے۔ اب یہ دیکھیں یہ جو اوپر بنے ہوئے ہیں عمارت پر خوبصورتی کے لیے، یہ اب سارے گر گئے ہیں، دو چار ہی موجود ہیں۔ یہ دیکھیں، اور وہ بھی گرنے والے ہی ہیں۔ اب اس طرف سے میں آیا ہوں تو یہ اس طرف سے بھی آپ کو دکھا دوں کہ ایک ہی طرح کا ڈیزائن ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اس کی چھت ہے اوپر آ کر۔ ادھر راہ رستہ ہے، یہ دروازہ کھلا ہے۔ چلو پھر ایسے کرتے ہیں کہ اس دروازے سے آئے ہیں تو اس طرف سے ہم اتر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، راحت منزل میں آپ جب سامنے آتے ہیں تو سیدھے ہاتھ والے سیڑھیوں والے راستے سے میں اوپر گیا ہوں، اور یہ الٹے ہاتھ والے راستے سے اب واپس جا رہا ہوں، اور سامنے بھی دوسری طرف اس راحت منزل کے اترنے کے لیے اوپر سے دو راستے ہیں، سیدھے ہاتھ پر اور الٹے ہاتھ پر، دونوں طرف۔ اور اوپر ٹھہرے ہوں آپ تو آپ کو آمنے سامنے یہ راستے دکھائی دیں گے اوپر جانے کے۔ اب یہ دیکھیں، یہ دروازہ ہے سیڑھیوں کا، اس طرف سے یہ ہے، اس طرف سے وہ سامنے آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا۔
جیسے ابھی میں اوپر گیا تھا. اور یہ برآمدہ ہے اس کا, اور یہاں سے آپ ٹھہریں تو وہ سامنے جانے اور آنے کا راستہ ہے, وہ سامنے جو گیٹ آپ کو دکھائی دے رہا ہے. اور راحت منزل میں آنے کے لیے ایک تو مین گیٹ ہو گیا سادے گڑھ پیلس پر, پھر جب آپ اندر داخل ہو جاتے ہیں تو پھر راحت منزل میں آنے کے لیے بھی آپ کو 4 گیٹ کراس کرنے پڑتے ہیں. اس کمرے کو بھی, یہ برآمدی کے ساتھ ہی یہ کمرہ موجود ہے, اتنے خوبصورت آتش دان والا. اور اس کمرے کے ساتھ بھی یہ دیکھیں کپڑے بدلنے والی کمرہ ہو گیا. اور پھر یہ ساتھ میں باتھ روم ہے, اس کا ٹب بھی پڑا ہے. یہاں جانے کا راستہ نہیں ہے, آگے لکڑیاں ٹھہری ہوئی ہیں, ورنہ یہ بھی میں آپ کو مکمل دکھاتا. اب ادھر آ جائیں, یہ دیکھیں سامان سے بھرا پڑا ہے یہ کمرہ. دیکھیں ذرا, شیشے والی کھڑکیاں پڑی ہیں. وہ یہ کچھ مشینری کی چیزیں ہیں, وہ دیکھیں پٹرول ٹینک والا ڈھکن اوپر لگا ہوا ہے, اس کے ساتھ یہ کچھ پڑا ہے. وہ دیکھیں کرسیاں, کیا خوبصورت کرسیاں ہوں گی, یقیناً ہوں گی بچوں کے لیے. اور یہاں بھی ویسا ہی آتش دان لگا ہوا ہے جیسے میں وہاں آپ کو دکھا کے آیا ہوں. میں ذرا زوم کر کے, اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ چیزیں کس کام آتی تھیں. یہ ایک مرتبان پڑا ہے, یہ دیکھیں یہ مشینری, اللہ جانے یہ کس کام آتی تھی. یہ بھی بہت بڑا کمرہ ہے. یہ انتہائی نایاب قسم کے آتش دان ہر کمرے میں لگے ہوئے ہیں. اس سے پہلے اس کمرے میں نے پہلی دفعہ اس کو دیکھا تو میں نے سمجھا شاید ایسا آتش دان ایک ہی ہوگا, لیکن یہ ہر کمرے میں ہے. یہ دیکھیں ایک الماری ٹھہری ہے اسی طور کی. یہ دیکھیں یہ ایک اور کمرہ ہے, یہ کمرہ بند ہے. اس کمرے میں بھی آپ کو دکھا دوں. یہ دیکھیں سامان سے بھرا پڑا ہے یہ کمرہ, اور یہ ان کمروں کی نسبت زیادہ دیدہ زیب اور خوبصورت رنگوں سے سجایا گیا کمرہ ہے. اس کمرے کی کیا اہمیت تھی یا یہ کیوں اتنا سجایا گیا, اس کے متعلق کوئی بزرگ ڈیرہ نواب کا یا اس محل میں وقت گزارنے والے نوکروں میں سے زندہ ہوتا تو یقیناً اس سے معلومات ہو جاتی. اب یہ دیکھیں یہاں بھی وہی اسی طرح کا آتش دان ہے. یہ دیکھیں دروازے, یہ ان کپڑوں پر لکھائیاں ہیں لیکن اب یہ بوسیدہ ہو کر گرے ہوئے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے یہاں شادی کا کوئی فنکشن ہوا ہو تو اس کے لیے خاص طور پر یہ کمرہ سجایا گیا ہو. اب اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ سانپ, اب یہ دیکھیں یہ کموڈ پڑے ہیں اسی دور کے.
چاروں طرف دروازے ہونے کی وجہ سے اور روشن دان ہونے کی وجہ سے انتہائی تازہ ہوا. یہ دیکھیں، یہ ویسا ہی آتش دان، ویسا ہی سامان جیسے ادھر لگا ہوا تھا، ہر کمرے میں ویسے ہی انتہائی قیمتی، خوبصورت اور مضبوط قسم کے سامان سے بنائے گئے نادر اشیاء موجود ہیں. یہ دیکھیں، یہ اٹیچ بات ہے. یہ کپڑے بدلنے والی الماریاں ٹھہری ہیں اس کمرے کے ساتھ. ہر کمرے کے ساتھ کپڑے بدلنے والی کمرہ اور باتھ روم بنائے گئے ہیں. یہ دیکھیں، یہ بھی ایک چھوٹی سی برآمدی ہے اس کمرے کے آگے. تقریباً ہر رہائش والے کمرے کے آگے ایک چھوٹی سی برآمدی، چاروں طرف ہوا کے لیے دروازے، آنے جانے آمد و رفت اور ہوا کے لیے روشن دان کھلے. اب یہ بھی بہت بڑا کمرہ ہے. یہ دیکھیں، یہ اس کا آتش دان بھی ہے. یہ وہ پردے ٹنگے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں، بہت وسیع رقبے پر پھیلا ہوا یہ راحت منزل، بہت بڑا محل ہے. یہ دیکھیں، یہ اس کمرے کے ساتھ بھی اٹیچ کپڑوں والی الماری اور یہ باتھ روم ہے. اور پھر یہ ایک برآمدہ اس طرف ہے اس کا. یہ دیکھیں، یہ اس کی چھت ہے، بہترین حالت میں ویسی کی ویسی ٹھہری ہے. وہ الماری اسی دور کی ہے، وہ لکڑی والی سامنے جو دکھائی دے رہی ہے. اب یہ دیکھیں، یہ لوہے کے تاروں سے بنا گیا بیڈ ہے. اب میں اس عمارت کو، اس عظیم الشان راحت منزل محل کو اس طرف سے بھی آپ کو دکھاؤں. یہ دیکھیں، اور یہ دیکھیں، یہ اس طرف سے یہ 4 منزلہ ہے. 4 منزل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے انڈر گراؤنڈ بھی ایک منزل ہے جس میں اندر جانا میرے خیال میں تو بڑا مشکل ہے. البتہ میں اس علاقے میں بسنے والے یا اس عمارت کے مالک صاحبزادہ عثمان عباسی صاحب، میاں عمر داؤد عباسی صاحب سے پوچھوں گا اگر اس خفیہ راستے کے اندر جا کر امن امان نلوال سکتے ہیں تو پھر اس کی ویڈیو بھی بنائیں گے کسی دن. لیکن آج میں یہ رسک نہیں لے سکتا. یہ دیکھیں، نقش و نگار دیکھیں. وہ جو راستہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور 4تھی منزل، وہ اس طرف سے بھی آپ کو دکھائیے. یہ دیکھیں، اس طرف سے بھی سیڑھیاں بھی لگی ہوئی ہیں، کیونکہ ایسے راستوں میں داخلے اور باہر نکلنے کے لیے چاروں طرف سے راستے بنائے جاتے تھے اس. یہ دیکھیں، یہ بھی کمرہ ہے. اب یہ جو سامنے چھوٹی سی ایک عمارت ٹھہری ہے، یہ بھی میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہ کس لیے ہوگی. چھوٹی سی ایک مسجد ہے یہ، ماشاءاللہ. یہ دیکھیں جی، یہ عباسیوں کا خاص طرہ امتیاز تھا. اس محل میں آپ آئیں تو آپ کو چاروں طرف مسجدیں ملیں گی، کیونکہ یہاں ہزاروں کی تعداد میں نوکر، محافظ دستے کے لوگ اور خود عباسی خاندان کے لوگ تھے. تو اس لیے ہر رہائش گاہ میں اور ہر رہائش گاہ کے چاروں طرف مسجدیں بنائی گئیں تاکہ ایک کونے والا دوسرے کونے کی طرف لمبا سفر کرنے سے بچے اور اپنے دینی فرائض خوش دلی سے انجام. یہ دیکھیں، یہ ایک چھوٹی سی اور اس طرف بھی مسجد ہے. اور دیکھیں، یہ اس کا آگے صحن ہوگا. اس کی اینٹیں پڑی ہیں. جہاں اس نادر و نایاب
ورثے کو حکومت پاکستان کی عدم توجہی کی وجہ سے اتنا نقصان پہنچا ہے، وہاں پر یہ اللہ کے گھر بھی اس حالت کو پہنچ گئے۔ اب اس طرف سے ٹھہر کر میں آپ کو یہ راحت منزل کا ایک اور نظارہ کرا دوں۔ یہ دیکھیں مکمل چاروں طرف سے، یہ دیکھیں۔ اور یہ جب یہ منزلیں تعمیر کی گئیں تو محل کی جو مین دیوار ہے چاروں طرف، پھر اس کے درمیان میں اور دیواریں کھڑی کر دی گئیں تاکہ ادھر کیونکہ عباسی خاندان کے لوگ رہتے تھے تو کسی قسم کی کوئی پریشانی یا بے پردگی نہ ہو، کیونکہ پردے کا اس زمانے میں بے انتہا خیال رکھا جاتا تھا، بے انتہا۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں کہ اسی راحت منزل میں نواب صبح صادق چہارم کے بعد نواب بہاول، پھر نواب صادق محمد خان پنجم نے اپنے لیے وہ صادق منزل تعمیر کروائی، لیکن یہاں پر پھر نواب صادق محمد خان پنجم کی دادی اماں اور ایک پھپھو وہ رہائش پذیر رہیں۔ اور نواب صادق محمد خان جب چھوٹے تھے اور انگلینڈ میں زیر تعلیم تھے تو اس وقت امور مملکت سارے دادی اماں کے ہاتھ میں ہوا کرتے تھے۔ انتہائی ذہین، بہادر اور موقع کو سمجھ کر فیصلے کرنے والی وہ عظیم عورت تھیں، اور ان کے نام سے اتنی کہانیاں منسوب ہیں کہ کتاب لکھی جا سکتی ہے، ایک ضخیم۔ بہرحال اب یہ عمارت جو ہے، عظیم الشان محل جو ہے، نوحہ کناں ہے، اور اس کے دکھ درد میں ہم بھی برابر کے شریک ہیں۔ یہ دیکھیں کیا ہی خوبصورت نقش و نگار، جی چاہتا ہے بس یہیں ٹھہر کے اس کو دیکھتا رہوں اور اس کی خوبصورتی کے اور اس کی بناوٹ کے اور دیدہ زیبی کے نظارے کرتا رہوں، کیونکہ میری آنکھوں میں اس کا جو نظارہ گھوم رہا ہے وہ اس کی مکمل خوبصورتی اور بہترین حالت والا گھوم رہا ہے۔ اگرچہ میرے سامنے یہ اس حالت میں موجود ہے عمارت، لیکن میں آنکھوں ہی آنکھوں میں وہ جیسے لوگ خواب دیکھتے ہیں، خواب کی صورت میں اس کو بہترین حالت میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ پاک عباسی نوابوں کو بخشے جو اس دنیا سے رخصت فرما گئے، اور ان پر اپنی رحمتیں کرے، اور اللہ کرے کوئی ایسا سبب بن جائے کہ یہ ہمارا ورثہ جو ہے محفوظ ہو جائے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے۔ کاش اللہ پاک کوئی ایسا سبب بنا دے، کاش اللہ پاک کوئی ایسا سبب بنا دے۔ آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ، دیکھنے والوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور ہو سکے تو ہمارا چینل شہباز نیازی ولاگز اس کو کھول کر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی آل پر کریں، تاکہ آپ کو ہمارے وسیب کی، ہمارے علاقے کی نایاب اور دیدہ زیب وہ چیزیں ملیں جو ہمارا ورثہ تھیں، ہیں اور رہیں گی، لیکن اب ان کا کوئی حال نہیں ہے۔ بس اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔